السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم حاصل کرنے کے بعد اور اتنا اچھا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ میں آپ لوگوں کے درمیان میں آ کے اپنی گفتگو کروں گا آج، اور یہ جو ورکشاپ ہے یہ خاصا انٹریکٹیو ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سیمینار ہے، تھوڑا سا سیمینار اور ورکشاپ کے درمیان کی چیز ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال موجود ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ سوال آپ کہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ تو ہم اب آگے شروع کرتے ہیں۔ میں چند لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے ایونٹ سے ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں۔ سر آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ کہ مجھے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں آپ تھوڑا سمجھائیں گے کہ کس طرح سے ایجوکیشن ٹائم کے اندر آپ کیسے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ایگزسٹ کرتا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کا انہوں نے سوال کیا، اوکے، جزاک اللہ الخیر۔ جب ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں اور ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو زندگی کے کچھ بہت بنیادی سوالات ہیں جو زندگی سے متعلق ہیں۔ جب تک وہ سوال ہمارے ایڈریس نہیں ہوں گے ہماری ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو زندگی میں کیا بات بہت اہم ہے اور کیا بات اس سے کم اہم ہے، اور کیا بات اور کم اہم ہے، اور کیا بات بالکل اہم نہیں ہے، جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوگی ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی اہم کویسچن جو آپ نے کیا، ایک ایکسپیکٹیشن یہاں سے۔ Sir, this is Faida Shahid, and sir, I am from Dow University of Health Sciences. Sir, actually my question is, what is the actual meaning of success? سبحان اللہ، بہت خوب۔ کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ایگزسٹ کرتا ہے کہ کامیابی کہا کسے جائے؟ کیا ہوتی ہے کامیابی؟ کامیابی کسے کہیں گے؟ کس چیز کے پیچھے میں اپنی زندگی لگاؤں؟ کس بات کو کامیابی سمجھوں؟ کس بات پہ مجھے خوش اور مطمئن ہونا چاہیے؟ جس چیز کو میں کامیابی سمجھ رہا ہوں کیا واقعی وہ کامیابی ہے بھی یا نہیں ہے، یا وہ کامیابی کا ایلوژن ہے، کامیابی کا ایک غلط پرسیپشن ہے، یا واقعی کامیابی ہے؟ تو یہ سوال بھی بہت اہم سوال ہے۔ بہت شکریہ فائزہ شاہد صاحبہ۔ ایک دو لوگوں سے میں اور جاننا چاہوں گا۔ جی یہاں پر۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے پرسپیکٹیو اور سکسیس کے بارے میں کانفیڈنٹ کیسے ہوں؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال پچھلے سوال سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ میرا جو تصور کامیابی ہے، میں جسے سکسیس سمجھتی ہوں یا سمجھتا ہوں، اگر پورا معاشرہ مجھے اپنے اس ڈیفینیشن کے ساتھ بیوقوف خیال کرے تو کیسے میں اپنے آپ کو اس پرسیپشن آف سکسیس کے ساتھ جوڑے رکھوں، اپنا اعتماد نیچے نہ آنے دوں، اپنا کانفیڈنس گرنے نہ دوں، اور اپنے آپ کو مطمئن رکھوں کہ میں الحمدللہ میرا ایک بڑا واضح کانسیپٹ آف سکسیس ہے، میں اس کو فالو کروں گا۔ اب بہرحال لوگوں کو ناراض کرنے کی نہیں ہو رہی، لیکن اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے تو میں برا نہیں مانوں گا۔ اس کہہ لیجیے اسٹرینتھ کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں، یہ ایک اور بہت اہم سوال آیا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ایک دو ایکسپیکٹیشنز میں اور لوں گا اور پھر میں بات آگے شروع کروں گا۔ یہاں سے ایک ایکسپیکٹیشن۔ جی Assalamu alaikum sir, my name is Hassan Iqbal and my expectation from this seminar is how to overcome the barriers that we face in our path to success. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا کمال کے سوالات کس ترتیب سے آئے ہیں۔ اب دیکھیے 3-4 ایکسپیکٹیشنز، اور ان ایکسپیکٹیشنز کے درمیان ایک لاجیکل آرڈر خود ہی کریٹ ہوا ہے۔ پہلا سوال یہ شروع ہوا کہ اس زندگی میں جو وقت میرے پاس ہے میں اس کے ساتھ کروں کیا، ٹائم مینجمنٹ۔ دوسرا سوال آیا کہ کامیابی ڈیفائن کیسے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور سوال آیا کہ میں اپنے پرسیپشن آف سکسیس کو ٹھیک کرنے کے بعد اس پہ اعتماد کے ساتھ کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں، کیسے میں اپنے کانفیڈنس کو نیچے لائے بغیر اپنے اوپر یقین مینٹین کرتے ہوئے اپنے پرسیپشن آف سکسیس کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر آگے کروں۔ اور پھر اس کے بعد اب جو کویسچن آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ہمارا جو سکسیس کا جو ہم جس راستے کو صحیح سمجھتے ہیں اس پہ چلنا چاہتے ہیں،
کامیابی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں آبسٹیکلز ہیں. انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے, سوسائٹی فرینڈلی نہیں ہے, بہت سارے آبسٹیکلز ہیں. کیسے ان آبسٹیکلز کو میں کیسے ہینڈل کروں, راستے کی دیواروں کو کیسے گراؤں جو میرے سکسیس کے راستے میں کھڑی ہیں. ایک شارٹ رسپانس اس کے اوپر میں ابھی اسی وقت دینا چاہوں گا. ایک بات سمجھ لیجئے. اچھا, آپ میں سے کتنے لوگ نوٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں؟ ویسے ایک سوال ہے. سبحان اللہ, بہت خوب. یہ جو ایکسپیکٹیشن ابھی بیان ہوئی ہے, اس کا رسپانس میں ابھی آپ کو اسی وقت ایک چھوٹا سا رسپانس دینا چاہوں گا. ہمارے راستے کی بڑی دیواریں ہم سمجھتے ہیں باہر کھڑی ہوں گی. جناب, ہمارے راستے کی سب سے بڑی دیواریں ہمارے اندر, ہمارے ذہن کے اندر بنتی ہے. وہ دیوار جو میرے ذہن کے اندر کھڑی ہے وہ میرے راستے کی زیادہ بڑی دیوار ہے. تو اپنے اوپر کچھ کام کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے جس طرح دیکھنا چاہیے. یہ ایک دیوار ہوتی ہے. بعض اوقات ہمارے اپنے دل کے اندر کچھ پرابلمز ہوتے ہیں. چھوٹا سا ہوتا ہے دل, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ دیوار باہر نہیں کھڑی, یہ دیوار اندر ہے. باہر کی دیواریں آپ کے راستے کی چھوٹی دیواریں ہیں. ہمارے ذہن کے اندر اور ہمارے اندر جو دیواریں ہمارے راستے کے میں کھڑی ہیں وہ زیادہ بڑی دیواریں ہیں. ایک آدھ ایکسپیکٹیشن میں اور لوں گا اور پھر اس کے بعد میں اپنا جی وہاں پہ جی Hello, sir. جی My question is that how do we know the decision we are making is the right one, Subhanallah. either professionally or in our careers like? بہت خوبصورت سوال ہے کہ اب ایک دفعہ اس بات پہ چلنا شروع کر دیا, اب جو چھوٹے چھوٹے ڈیسیشنز مجھے لینے ہیں, کیسے مجھے اس بات کا اندازہ ہو کہ میرا ڈیسیشن ٹھیک ہے. ڈیسیشن میرا ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ سوال آپ میں سے کتنے لوگوں کا ہے؟ بہت خوب. اس کے بارے میں ایک رسپانس میں ایک اور دے دوں. بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے, وہ ایک ڈیسیشن لیتا ہے اور وہ ڈیسیشن جلدی میں لے لیتا ہے, دیکھا دیکھی میں لے لیتا ہے, جذبات میں لے لیتا ہے, ویسے ہی دل چاہ رہا تھا لے لیتا ہے, کسی نے ویسے ہی مجبور کر دیا لے لیا, کسی فورس میں آ کے وہ ڈیسیشن لے لیا. تھوڑے دن کے بعد پتہ لگتا ہے یار یہ تو غلط ڈیسیجن تھا, ایسا نہیں کرنا تھا. لیکن اس کے بعد پھر اسے خیال آتا ہے کہ چونکہ میں 4 مہینے یہ کام کر چکا ہوں لہٰذا انڈو نہیں کروں گا, کوئی ریورس نہیں لوں گا. دیکھیے یہ جو ریورس گیئر لگانا ہے نا, یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. اپنے عمل کو انڈو کرنا غلط چیز نہیں ہے. تو ڈیسیجن کیسے لیا جائے, اگر غلط ڈیسیجن لیا ہے تو اس سے واپس کیسے نکلا جائے, یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. ہم آگے چلتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں سوال ہے. یہ جو ایکسرسائز میں کر رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو جائیں. میں ایک بات اور عرض کروں, ہمارا یہ جو آج کا سیمینار ہے اس کا جو فوکس ہے وہ سوالات ہیں جو ابھی آپ نے کیے, جن میں سے جو کامیابی سے متعلق ہیں, سکسیس سے متعلق ہیں, لائف سے متعلق ہیں. کامیابی کسے کہیں گے, اس کامیابی اپنے کامیابی کے پرسیپشن کو ٹھیک کیسے کریں گے, اور جو ہمارا پرسیپشن آف سکسیس ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لیے اسٹرگل کیسے کریں گے, اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا. تو یہ ایک ہمارے اس آج کے سیشن کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے. اچھا, دوسری بات, آج کے سیشن کا ایک بہت بڑا ڈیلیوریبل یا ایک بہت بڑا کہہ لیجئے ٹیک اوے کویسچنز ہیں. اگر آپ کو, میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہین بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سمجھ عطا کی ہے. اگر آپ کے ذہن میں صحیح سوال صحیح وقت پہ پیدا ہو گیا اور آپ صحیح سوال کو اپنے ذہن میں رکھنے پہ پریشان نہیں ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ جواب بھی دے گا, آپ کو علم بھی ملے گا انشاءاللہ. تو اس سیشن میں میں کچھ سوالات کے سیٹ آپ سے شیئر کروں گا. میں نے کافی سوچا کہ میں اگر بہت کم سوالات آپ کو سوچنے کے لیے دوں تو بہت سوال زیادہ بھی نہ ہوں لیکن کچھ ہوں بھی, تو وہ کون سے سوال ہوں. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ وہ 10 سوال ہیں جو بہت اہم ہیں جس پہ آپ کو سوچنا چاہیے. لیکن ان 10 سوالوں پہ ہم آج کام نہیں کریں گے, ہم ان 10 سوالوں میں سے چند سوالوں پہ کام کریں گے انشاءاللہ, اور وہ آگے والے جو نیکسٹ پیجز ہیں اس میں کچھ ورکنگ اسپیس دی ہوئی ہے جس میں ہم ان سوالوں پہ اپنا رسپانس رجسٹر کریں گے انشاءاللہ.
لیکن یہ سارے سوالات ہماری تھنکنگ کا آنے والے وقت میں ایک کریکلم بننے جا رہے ہیں. آپ ان سوالوں پہ غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان سوالوں پہ غور کرنے کے نتیجے میں بہت ساری بھلائی ہماری اپنی ہوگی انشاءاللہ. تو ذرا ایک نظر ان سوالوں پہ ڈالتے ہیں. سب سے پہلا سوال, آپ میں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں؟ وہ ذرا ہاتھ ریس کریں. کتنے لوگ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب, ونڈرفل. یہ جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے, آپ سب کے نمبر زیادہ آئے تھے؟ مطلب کیوں اہم سمجھتے ہیں آپ؟ یا بہت ابو نے جائیداد زیادہ بنا لی ہے؟ ہاں, کیوں اہم سمجھتے ہیں؟ آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ اہم سمجھتے ہیں, اب اہم سمجھتے کیوں ہیں؟ کوئی ایک آدھ بتائے. جی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو بلوئے کار لانا چاہیے. کسی کو جو ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ دی ہے, کسی کو ڈفرینٹ دی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا. یہاں پہ کوئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز اے ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور پھر میں ڈاکٹر بھی بن رہی ہوں, تو میرے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ میں دوسروں کی مدد کر سکتی ہوں اور چینج لا سکتی ہوں سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وہ سمجھنا ہے جو رب کریم یہ چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں. نہ آپ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کریں, نہ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں. آپ اپنے مقام کو جانیں. اپنے آپ کو کم اہم سمجھنا اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے, اللہ کی بھی ناشکری ہے. اپنے آپ کو اس سے کم اہم سمجھنا جتنے آپ ہیں, یہ توہین اللہ تعالیٰ کا کیس ہے. ہماری بہت اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہم جانیں. اللہ کے لیے ممکن تھا کہ آپ ان بورن ہوتے. جتنے لوگ اس وقت دنیا میں بورن ہوئے ہیں, کیا اس سے ڈبل بھی بورن ہو سکتے تھے؟ سوال ہے. ہو سکتے تھے. آپ کے جتنے بہن بھائی ہیں اس سے 3 گنا بھی ہو سکتے تھے, ہو سکتے تھے. اتنے ہی کیوں ہیں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. رب کریم نے اس کائنات کو آپ کے بغیر دیکھنا گوارا نہیں کیا. آپ کے بغیر, آپ میں سے ایک ایک بندہ, وہ جو ایک پینٹنگ ہوتی ہے نا اس میں ڈاٹس ہوتے ہیں, ایک ڈاٹ بھی اگر کم ہو تو پینٹنگ انکمپلیٹ ہے. اس وقت جو کائنات ہے وہ آپ کی پریزنس سے کمپلیٹ ہو رہی ہے. کیا ہوتا اگر آپ بورن نہیں ہوتے؟ کوئی کمی رہ جاتی؟ جناب رہ جاتی, رہ جاتی. اس لیے کہ آپ کے بغیر رب کریم نے کائنات کو نامکمل دیکھا. آپ کی پریزنس اس ٹائم پر ریکوائرڈ تھی. اللہ چاہتا تھا کہ اس ٹائم پر آپ موجود ہوں کائنات میں, تو آپ کی پریزنس ایک خاص ٹائم پر ریکوائرڈ تھی, اس لیے آپ بورن ہوئے. آپ کا کوئی رول ہے. پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. کیوں امپورٹنٹ نہیں سمجھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم نے, ہماری سوسائٹی نے بچوں سے بہت سارے ناجائز مطالبے کیے ہیں. ایک ناجائز مطالبہ یہ ہے کہ آپ انگلش بولیں گے تو ہم آپ کو امپورٹنٹ مانیں گے. ایک ناجائز مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے تو ہم آپ کو کچھ مانیں گے. تو اگر کسی بچے کے نمبر زیادہ نہ آئیں, یا اگر کسی بچے کے پاس پیسوں کی کمی ہو, یا اگر کسی بچے کی گریڈز اچھے نہ ہوں, تو وہ اپنے آپ کو انفارچونیٹلی, یا وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا, وہ اپنے آپ کو بہت وہ انفارچونیٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. وہ سمجھتا ہے کہ بس میرے ساتھ بڑی خرابی ہو گئی. آپ امپورٹنٹ ہیں. آپ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آپ رب کریم کی بیسٹ کریشن ہیں. آپ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ آپ کی شہرک سے بھی قریب ہے. آپ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کی پکار کسی بھی لمحے وہ سنتا ہے. تو آپ امپورٹنٹ ہیں. آپ کے اندر بہت سارے پوٹینشلز ہیں. تو کیا اس میں ہوتا کیا ہے, کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو امپورٹنٹ, یا تو ہم اپنے آپ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے,
دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم امپورٹنٹ تو سمجھتے ہیں لیکن غلط وجہ سے سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی غلط وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ غلط وجہ کیا ہو سکتی ہے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی؟ ایروگنس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی بول سکتے ہیں, آپ کو مسئلہ نہیں ہے, زور سے بول رہے ہیں. ویلتھ, اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایگو, اور کیا ہو سکتی ہے؟ زیادہ واہ واہ, لوگ پریز کرتے ہیں نا اس لیے امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں. جی سر, غلط انفلوئنس کا استعمال کر کے, لوگوں کو بلی کر کے, اپنا روب جما کے ان کے اوپر ایک اس طرح کا ڈر خوف پیدا کرنا کہ بھائی میں ہی صرف کر سکتا ہوں, وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر, غصہ اور برہمی ہمیں ایکسپیکٹیشنز کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی کچھ رانگ ریزنز بھی ہیں. اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی رانگ ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ فر انگریزی بولنا, اور گورے کے ملک کی کیا مل جانا, ہاں, پاکستانی پاسپورٹ کی جگہ کوئی اور پاسپورٹ مل جانا, یہ بھی تو ایک وجہ ہے. تو اپنے آپ کو صحیح وجہ سے امپورٹنٹ سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح اہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو آپ ایک پرابلم کا شکار ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو ان امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے. اپنے آپ کو اس طرح اہم سمجھیے کہ کسی کو غیر اہم نہ سمجھیے. اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھیے, دوسروں کو ان امپورٹنٹ سمجھے بغیر. اپنے آپ کو اہم جانیے, دوسروں کو اہم جانے ہوئے. یہ کام ہے. اور کس وجہ سے اہم جانیں؟ اس وجہ سے اہم نہیں جانیے, ڈگری کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو اہم نہیں جانیے, گریڈز کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو اہم نہیں جانیے, اسکلز کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو اہم نہیں جانیے. اگر آپ ایبلٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو اہم جانتے ہیں تو ایبلٹی بھی چھن سکتی ہے. آپ میں سے کسی کا جاننے والا کوئی ایسا ہے جس نے سنا ہو ایسا کہ کسی کوئی بہت زبردست آدمی تھا, اس کی بہت اسکلز تھیں, بہت ایبلٹی تھی, بہت انرجی تھی, پھر اللہ کی مرضی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بیماری آ گئی, اور بیمار پڑنے کے بعد یا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد آج اس کی وہ ایبلٹی یا اسکل اس سے چھن گئی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی ایسے پرسن کو پرسنلی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر, کتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہمارے مشاہدے میں ہیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بندہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ جانتا ہے اپنی اسکلز یا اپنی ایبلٹی کی بیسس پر. اسکلز اور ایبلٹی کیا چیز ہوتی ہے جناب؟ جس طرح پیسہ آتا جاتا ہے نا, اسکل اور ایبلٹی اور انرجی بھی چلی جاتی ہے. آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی ایج آپ سے زیادہ ہے, آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کی ایج ان سے زیادہ ہے, اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے پر دادا یا پر نانا یا پر نانی بھی حیات ہوں. تو جب آپ کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کیا ہوتا ہے, آپ کا انرجی لیول کیا ہوتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایک پوائنٹ وہ آتا ہے کہ آپ اپنے کام بھی خود سے نہیں کر پاتے. تو اگر ایبلٹی کی بنیاد پر اپنے آپ کو اہم جانا تھا تو ایبلٹی چلی جائے گی. اگر پیسے کی بنیاد پر اپنے آپ کو اہم جانا تھا تو پیسہ چلا جائے گا. آنے اور جانے والی چیز ہے پیسہ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, انسان پوزیشن کی وجہ سے اپنے آپ کو اہم جانتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کلاس کے مانیٹر بھی ہیں؟ دیکھیں یہاں مانیٹر بیٹھے ہوئے, آپ ذرا نظر رکھیے گا, آپ کو میں کبھی کبھی بندہ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ جانتا ہے کیونکہ وہ مانیٹر بنا دیا گیا ہے, پریفیکٹ بنا دیا گیا ہے. تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس لیے امپورٹنٹ جانتے ہیں کیونکہ وہ ایم این اے یا ایم پی اے بنا دیے گئے ہیں. کوئی ستارہ لگ گیا ہے, کوئی بیج لگ گیا ہے, جب سے وہ بیج لگا ہے چال بدل گئی ہے. زمین پہ نرم چال چلنے والا بندہ بڑا بندہ ہے, اکڑ والا بندہ بڑا بندہ نہیں ہے. تو 2-3 باتیں سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے تو آپ اپنے ساتھ نقصان کر رہے ہیں, کوئی اور نقصان نہیں کر رہا.
ایک اور مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, اس کو بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں. جب بچوں کے ریزلٹس آتے ہیں نا, ابھی کتنے بچے ایسے ہیں جن کا آنے والے دنوں میں ریزلٹ آنے والا ہے, اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے, اچھا معاملہ کرے. کتنے بچے ایسے ہیں جن کا اگلے 2 مہینے میں ایگزام آنے والا ہے, 3 مہینے میں ایگزام آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایگزام میں کامیاب کرے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہر رزلٹ اچھا رزلٹ نکالے, آپ کو اچھا رزلٹ ملے. لیکن ایک بہت اہم سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے, ہماری سوسائٹی میں جو ہمارا سیلف پرسیپشن ہے, سیلف پرسیپشن, میں اپنی نگاہ میں کیا ہوں, میں اپنی نگاہ میں کچھ ہوں یا نہیں ہوں, یہ بہت اہم سوال ہے. اور اگر میں اپنی نگاہ میں کچھ ہوں تو اس کی بیسس کیا ہے؟ واٹ از اٹ دیٹ میکس یو فیل امپورٹنٹ؟ کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے بال بہت اچھے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی ہائٹ بہت اچھی ہے. امپورٹنٹ سمجھنے کی یہ ناجائز وجہ ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ ابا جان گریڈ 20 میں ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ تایا جان بریگیڈیئر ہیں. صحیح ہو جائیں, اپنے ساتھ نقصان کر رہے ہیں. اپنے آپ کو اہم سمجھنا ہے, دوسرے کو غیر اہم سمجھے بغیر. پہلی بات, اپنے آپ کو اہم سمجھنا ہے ہر صورت میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بھی سمجھنا ہے. میں چھوٹا ہوں, میں حقیر ہوں, لیکن میں اہم ہوں. میں ذرہ ہوں, لیکن چونکہ رب کی نگاہ میں ہوں اس لیے قیمتی ہوں. میں چھوٹا بھی ہوں, میں قیمتی بھی ہوں. رب کی شان ہے کہ چھوٹے سے بڑا کام لے لے. میں چھوٹا ہوں لیکن قیمتی ہوں. اپنے آپ کو غیر اہم سمجھنے کی نہیں ہو رہی. سب سے پہلی بات جو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ریئلائز کریں کہ آپ امپورٹنٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کیوں امپورٹنٹ ہیں, یہ وجہ ٹھیک کر لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, یا آپ کی انگلش بہت اچھی ہے, یا آپ کے نمبر بہت اچھے ہیں, یا آپ بہت تیز بھاگ سکتے ہیں, یا آپ بہت اچھے بالر ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ بہت اچھے بالنگ کراتے ہیں, کمال کے بالر ہیں, فاسٹ بالر, سبحان اللہ. یا آپ میں سے کتنے لوگ بہت اچھا کیک بناتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ان سے اچھا کیک بہت ہی کم کوئی بناتا ہوگا. تو آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اسکلز کی بنیاد پہ, ایبلٹی کی بنیاد پہ, پیسے کی بنیاد پہ, نمبروں کی بنیاد پہ, انگریزی کی بنیاد پہ, کینیڈین پاسپورٹ کی بنیاد پہ, گرین کارڈ کی بنیاد پہ, مانیٹر بننے کی وجہ سے, پریفیکٹ بننے کی وجہ سے, ہیڈ بوائے بننے کی وجہ سے, ہیڈ گرل بننے کی وجہ سے, یہ جائز وجہ نہیں ہے. یہ جائز وجہ نہیں ہے. تو جائز وجہ کیا ہے؟ جائز وجہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. جائز وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر رب کریم نے بہت سارے پوٹینشلز رکھے ہیں. ایبلٹی اور پوٹینشل دو الگ چیزیں ہیں. ایک چیز ہے ایبلٹی. ایبلٹی وہ ہے جو آپ کے اندر ہے. پوٹینشل کیا ہے؟ پوٹینشل کو میں اردو میں کہتا ہوں امکانی صلاحیت. ایبلٹی کو کہتا ہوں صلاحیت. پوٹینشل کو کہتا ہوں امکانی صلاحیت. یعنی یہ وہ ایبلٹی ہے جو, یہ وڈ بی ایبلٹی ہے, وڈ بی, یہ ممکنہ صلاحیت ہے. آپ کے اندر جو صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں نا وہ تھوڑی سی ہیں, اور جو امکانی صلاحیتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں, بہت ساری ہیں. الحمدللہ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, جب بچوں کا رزلٹ آتا ہے, میں بچوں سے ایک کویسچن کرتا ہوں, اور میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کل جب آپ کا رزلٹ آئے گا, یہ جو 3 گھنٹے میں آپ نے ایگزام دیا تھا اس کا, یہ جو آپ نے سیمسٹر دیا ہے اس کا, یا آپ نے او لیولز دیا ہے یا اے لیولز دیا ہے, اس کا جو رزلٹ آئے گا, تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بہت ایویں ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. اسے لگتا ہے وہ تو ایویں ہی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ تو ایویں ہی ہے. پھر اس کا رزلٹ آ جاتا ہے اور رزلٹ میں آتا ہے اے, تو وہ کہتا ہے اچھا میں اے ہوں. پھر وہ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہے کیونکہ رزلٹ نے بتایا کہ وہ اے ہے. ویسے وہ اپنے آپ کو سی دے رہا تھا. اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بہت بڑی زیادتی ہے, لیکن اپنے آپ کو ایسے بڑا سمجھنا جس کے نتیجے میں شکر کا جذبہ ختم ہو جائے, دوسرے چھوٹے لگنے لگیں, اکڑ پیدا ہو جائے, یہ بری بات ہے.
اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور ٹھیک سے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو بھی آپ کا کانفیڈنس لوز نہ ہو. آپ تنقید بھی سنیں, کرٹیسزم. پچھلے 48 آورز میں کسی کو ٹائٹ قسم کی ڈانٹ پڑی ہے؟ ٹائٹ قسم کی, اچھی والی پڑتی رہتی, سبحان اللہ. اس کے بعد بھی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے, بندہ کا سبحان اللہ, الحمدللہ. اس کے بعد بھی میں سانس لے رہا ہوں, کھڑا ہوں, مسکرا رہا ہوں, آئی کین اسمائل, آئی کین واک. اللہ کا شکر ادا کیجیے. دیکھیے, آپ کو اپنے اوپر اتنا کام کرنا ہے کہ آپ تنقید کے نتیجے میں ٹوٹے نہیں, تعریف کے نتیجے میں پھولے نہیں, ایف ملنے کے نتیجے میں خودکشی کی منصوبے نہ بنائیں. یہ سوال میں نہیں کر رہا کیونکہ سب لوگ بیٹھے ہوئے. مجھے بہت سارے لوگ اس سوسائٹی کے رابطہ کرتے ہیں اور جب میں ان سے بات چیت کرتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں جب اکیلے میں ملتے ہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ بتاؤ, سچ سچ بتانا, زندگی میں کبھی یہ دل چاہا کہ کہیں بھاگ جائیں, اپنے آپ کو ختم کر لیں؟ تو ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ اتنے پریشر میں ہیں, اتنے پریشر میں ہیں اور اتنے ڈسٹربڈ ہیں, ان کا اپنا سینس آف سیلف ہوڈ ختم ہو گیا. ان کا دل نہیں چاہتا جینے کا, ان کا دل نہیں چاہتا کہ زندگی اور چلے, وہ اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی ایف ہے, اس کی وجہ کوئی برا سا رپورٹ کارڈ ہے, اس کی وجہ سوسائٹی میں لوگوں کا عجیب سا رسپانس ہے. تو آپ یہ سوچئے, جب خدا نے ملائکہ کو کہا کہ انسان کو بنایا, آدم کو بنایا, اور ملائکہ کو کہا, جب آدم کے پتلے میں اپنی روح ڈال دی تو ملائکہ کو کیا کہا؟ فرشتوں کو کیا کہا؟ اس کو سجدہ کریں. تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو سجدہ کروا رہے ہیں جس کے نمبر صحیح نہیں آتے, جس کے گریڈ کم ہے. فرشتوں نے کچھ اور بات کہی. فرشتوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں کیا کرے گا؟ فساد کرے گا. فساد اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم علم سے محروم ہو جائیں, ہمارا نفس خراب ہو جائے, ہم اپنے اوپر کام نہ کریں, ہم اپنے آپ کو یا تو کچھ نہ سمجھیں یا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھیں, ہم اپنے آپ کو وہ سمجھیں جو خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں. اس جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش ون ٹائم ایفرٹ نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زندگی میں کہے اچھا میں نے ایک دن 23 فیبروری کو سمجھ لیا تھا. ایسا نہیں ہے. یہ ایک مستقل کوشش ہے, میری بھی اور آپ کی بھی, کہ ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں جو ہم ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو تنقید کے نتیجے میں ٹوٹے نہیں, تعریف کے نتیجے میں پھولے نہیں. جو آدمی آپ کی ایویں تعریفیں کرتا رہتا ہے, پریز کرتا رہتا ہے نا, آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی امی ان کی بہت تعریفیں کرتی ہیں؟ آپ انہیں منع کر دیجئے گا, پلیز میری تعریفیں نہیں کریں, بلکہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کون سا کام اچھا کر رہا ہوں. اس لیے کہ میری تعریفیں کرنے سے میں خراب ہو جاؤں گا, میرے نفس پر برے اثرات پڑیں گے, میرے اندر تکبر پیدا ہوگا, میرے اندر سیلف لو پیدا ہوگا. اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا کچھ اور بات ہے, اپنی محبت میں مبتلا ہونا کچھ اور بات ہے. جب آپ اپنی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنی پرستش شروع کر دیتے ہیں. ہم سب کو کس کی ماننے کے لیے پیدا کیا گیا؟ کس کی ماننے کے لیے پیدا کیا گیا؟ لیکن ہم کس کی مانتے رہنا چاہتے ہیں؟ کس کی؟ کس کی؟ اپنی, اپنے نفس کی. جس بندے کی تعریفیں زیادہ ہوئی ہیں اس کے اندر اس بات کا خطرہ زیادہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی پرستش کرے. تو اپنے اوپر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے آپ کو وہ سمجھنے والا بنائے جو رب چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھوں. ہم اپنے آپ کو اس طرح دیکھیں اور سمجھیں اور پہچانیں جیسے کہ ہم ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہم اس سے بڑا سمجھیں نہ ہم اس سے چھوٹا سمجھیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کرٹیسزم کے نتیجے میں ٹوٹنا نہیں ہے.
اگر فیل ہو گئے تو پریشان نہیں ہونا, اگر یونیورسٹی میں ڈراپ آؤٹ ہو گئے تو ڈرنا نہیں ہے, اگر اسکول نے کہا کہ بھائی ان کو کلاس ریپیٹ کرائیں گے تو آپ کہیں ٹھیک ہے, اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے جس نے اللہ کے نائب کو پہچاننے میں غلطی کی, اللہ اس بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے جس نے اللہ کے نائب کے ساتھ بھلائی نہ کی, اس کے حق میں دعا کر لیں. بہت سارے لوگ آپ کی محبت میں آپ سے اچھے کام کرانے کے لیے آپ سے زیادتی کر دیتے ہیں, اللہ ان کو معاف کرے, آپ ان کے لیے دعا کریں. لیکن اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھیں, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں, غیر اہم نہیں سمجھیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ بڑا نہیں سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اہم سمجھنا, دوسرے کو غیر اہم نہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اہم سمجھنا, یہ بہت اہم کام ہے. اور اپنے آپ کو کیوں امپورٹنٹ سمجھیں؟ اس کی ایک وجہ ہے آپ کے اندر پوٹینشلز ہیں, آپ کے اندر جتنی ایبلٹیز ہیں یہ تو وہ ہیں جو آپ کے اندر ڈیولپ ہو گئیں, لیکن وہ پوٹینشلز وہ ہیں جو ڈیولپ ہو سکتے ہیں. کیا خیال؟ ابھی ریسنٹلی کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس نے اپنی ایک ایسی اسکل یا ایسی ایبلٹی ریسنٹلی ریئلائز کی ہو جس کا اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے, اور اسے کبھی پتہ نہیں تھا, بہت ریسنٹلی پتہ لگا, ارے میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ جب پڑھتی ہے نا, جب وہ سچویشن آتی ہے, ہر مشکل سچویشن آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ کے وہ پوٹینشلز جو ایبلٹی نہیں بنے وہ بھی اب ایبلٹی بن جائیں. پوٹینشلز آر دا سیڈز آف ایبلٹیز. سیڈ ہوتا ہے نا, سیڈ, بیج, بیج سے پودا بنتا ہے, پوٹینشل سے ایبلٹی بنتی ہے. تو یہ بات سمجھیے, اللہ نے آپ کے اندر بے شمار پوٹینشلز رکھے ہیں. اس وقت تک نیورو سائنس یا سائیکالوجی یا کوئی اور ڈسپلن, نہ میڈیکل سائنس, یہ ڈٹرمن نہیں کر سکی کہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہے, کتنا کچھ سیکھ سکتا ہے, نہیں ڈٹرمن کر پائی. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ کے پاس رب کریم نے بہترین ذہن عطا کیا ہے, آپ اپنے آپ کو چھوٹا اور غیر اہم نہیں سمجھیں. دوسری ایک اور بات, اگر آپ میں سے کسی کی پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے یا چیف آف آرمی اسٹاف سے یا کسی اور اس بندے سے جس کو آپ کوئی بہت طاقتور آدمی سمجھتے ہیں, اس سے اگر کسی کا ڈائریکٹ رابطہ ہو, ڈائریکٹ, ایسا ڈائریکٹ رابطہ کہ ابھی موبائل نکالا اور کہا ہیلو عمران, ہاؤ آر یو, ہاں باجوہ میں ذرا ابھی پڑھ میں ہوں, بعد میں کال کرنا. کسی کا ہے ڈائریکٹ رابطہ, بالکل ڈائریکٹ. یا چلیں ایسا کہ کوئی پی اے وی اے کے ساتھ آپ نے اس کے پی اے کو فون کیا, آپ نے کہا بھائی ذرا اس کو دینا, ذرا اس کو منع کرو, یہ پتہ نہیں کیا کر رہا. بالکل بے تکلفی دوست, کچھ بھی مانگ لیں, کچھ بھی کہہ دیں, کسی بھی ٹائم پر اس کو بلا لیں, رات کے 2 بجے مانگ لیں. اگر ہمارا کسی ایسی بڑی اتھارٹی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہوگا, اگر ہم میں سے کسی کا کسی بڑے پاکستان کے اندر جو بڑی اتھارٹیز ہیں, بڑے پاورفل لوگ ہیں, کسی کا ڈائریکٹ کنیکشن ہو, یا چلے اس بندے سے نہیں ہے, اس کے پی اے سے ہے, تو وہ اپنے آپ کو ویک سمجھے گا یا اسٹرانگ سمجھے گا؟ اسٹرانگ سمجھے گا. آپ سوچئے, بادشاہوں کے بادشاہ نے دن میں 5 دفعہ ملاقات کے لیے بلایا, اس کے باوجود بھی ناتوانی نہیں جاتی, کمزوری نہیں جاتی, ویکنس کا احساس نہیں جاتا, اپنے آپ کو حقیر, اپنے آپ کو کم اہم سمجھنا ختم نہیں ہوتا. بادشاہوں کا بادشاہ جس کو دن میں 5 بار دیکھنا چاہے, ملاقات کے لیے بلانا چاہے, جس سے یہ آرزو کرے کہ آپ اس سے مانگیں, تو ہمارا ہیلپ لیسنس کا احساس لیسن نہیں ہو رہا. یہ پرابلم ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اپنے آپ کو کیوں امپورٹنٹ سمجھیں؟ اس لیے امپورٹنٹ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے اندر پوٹینشلز رکھے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھیں کیونکہ آپ طاقت کے سب سے بڑے سورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ کنیکٹڈ رہنے کا سینس ہمارا کمزور ہو گیا. وہ تو کنیکٹڈ رہتا ہے, میرا سینس آف کنیکشن ٹوٹتا رہتا ہے. یہ پرابلم ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اگلے کویسچن پہ جاتے ہیں. میں ہر کویسچن پہ اتنا ٹائم نہیں لگاؤں گا, لیکن یہ جو کویسچنز کا سیٹ ہے یہ میں نے اس لیے شیئر کیا ہے تاکہ ہم کچھ اپنے آپ پر کام کر سکیں.
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अगर मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दूं या चलें 1.5 मिनट, 90 सेकेंड्स, और पेज नंबर 3 के ऊपर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के कॉलम्स हैं, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिखनी है। अपने आप को अहम समझने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कमजोरियों से गाफिल हो जाएं। अपने आप को अहम समझने का मतलब यह है कि आप मजमूई तौर पर अपने आप को गैर अहम ना समझें, कमजोर ना समझें, हेल्पलेस ना समझें। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अगर मैं आपको 90 सेकेंड्स देता हूं और आपका टाइम, आप लोग तैयार हैं ये काम करने के लिए? 90 सेकेंड्स में हाउ मेनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस यू आर एबल टू राइट? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट राइटिंग। जी टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 स्टॉप राइटिंग। जी कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों कम से कम 5-5 लिख लें? अल्हम्दुलिल्लाह। 5 से ज्यादा लिख लें, 3 से ज्यादा लिख ली स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वीकनेसेस ज्यादा लिखी हैं और स्ट्रेंथ्स कम लिखी हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स ज्यादा लिखी हैं और वीकनेसेस कम लिखी हैं? ठीक है। देखिए ये जो रिस्पॉन्सेज है ना, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स समझ ही नहीं आ रही, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को नहीं जानते। अल्लाह ने एक कानून बताया, तुम मेरी जिस नेमत को पकड़ के शुक्र अदा करना शुरू करोगे वो नेमत बढ़ जाएगी, मैं उसमें इजाफा कर दूंगा। अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, या अल्लाह आपने मुझे थिंकिंग के काबिल बनाया, बड़ी अच्छी मुझे जहन अता किया। जो इंसान अपने जहन को फील करके कि ये मेरा जहन है, कितना ज़बरदस्त जहन है, अल्लाह का एहसान है, शुक्र अदा करता है, उसका जहन जरखेज़ हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आपका जहन तेज़ हो तो बादाम बाद में खाइएगा, जहन के ऊपर अल्लाह का शुक्र पहले अदा कीजिए। आप कहिए या अल्लाह तेरा शुक्र है, एहसान है, आपने मुझे कितना ज़बरदस्त जहन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कितना अच्छा जहन है, कितना अच्छा जहन दिया जिससे मैं सोच सकता हूँ, जिससे मैं बहुत सारी चीज़ें समझ सकता हूँ। तो स्ट्रेंथ्स, अगर आप वीकनेस नहीं लिख पा रहे, अगर आपने स्ट्रेंथ्स नहीं लिखी और वीकनेसेस लिखी हैं, तो इसका मतलब है आप अपने आप को नहीं जानते। लेकिन अगर आपने वीकनेसेस नहीं लिखी और सिर्फ स्ट्रेंथ्स लिखी हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप तो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं जानते। आप तो बहुत ही ज्यादा अपने आप को बिल्कुल भी नहीं जानते। इसका जो सही रिस्पॉन्स है वो ये है कि 1.5 मिनट के अंदर इंसान अपनी 4-5 स्ट्रेंथ्स लिख ले और 3-4 वीकनेसेस भी लिख ले कम से कम। ये बिल्कुल बैलेंस्ड, मतलब इसका मतलब ये है कि हाँ शुक्र अदा करने का भी कोई मामला उसके हाथ आ गया और अपने आप को बेहतर बनाने का भी कोई एरिया उसने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, ये जो वीकनेसेस होती हैं, अगर देखिए आपके नज़र में आपकी वीकनेसेस भी होनी चाहिए, आपकी नज़र में आपकी स्ट्रेंथ्स भी होनी चाहिए। अगर आपकी नज़र में सिर्फ वीकनेसेस हैं और स्ट्रेंथ्स नहीं हैं तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपकी नज़र में आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा स्ट्रेंथ्स को कैसे देखूं? स्ट्रेंथ्स को देख के मेरे अंदर अल्लाह का शुक्र पैदा हो। आपकी वो स्ट्रेंथ जिस पे आपको शुक्र की तौफीक नहीं हो रही, आपको मगरूर बना रही है, आपको खराब कर रही है। मेरी तो बैटिंग बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी किसी की नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो बस फिर खराब हो जाएंगे। तो अपनी स्ट्रेंथ्स आपकी नजर में आए और अपनी स्ट्रेंथ्स पर अल्लाह का शुक्र अदा हो। वीकनेसेस को कैसे देखें? ये जो वीकनेसेस हैं ये एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको आपकी वीकनेसेस बता दी, नहीं तो लोगों को तो पता ही है, दूसरों को तो पता ही होती हैं। बात वाज़ेह हो रही है? बहुत सारी वीकनेसेस से लोग परेशान हैं हमारी। आप में से किस किस के गुस्से से लोग परेशान हैं? और क्या आप लोगों ने अपने गुस्से को अपनी वीकनेस में लिखा है या नहीं लिखा? सुभान अल्लाह।
اللہ کا یہ شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ بات پتا ہے. اچھا اب ایک اور سوال ہے, آپ نے جو ویکنیسز لکھی ہیں, آپ میں سے کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے اپنے اوپر کام کیا اور اللہ کی مدد شامل رہی تو یہ ساری ویکنیسز انشاءاللہ تعالی ویکنیسز کے خانے سے نکل جائیں گی, نکل سکتی ہیں؟ آپ یہ بلیو کرتے ہیں؟ الحمدللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں اپنی ویکنیسز کو اسی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھس اپنے بلبوتے پہ نہیں بنائیں گے, اس کی مدد سے بنائیں گے. لیکن وہ مدد اس وقت کرے گا جب آپ یہ کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ یہ کام ہو. آپ اس سے مانگیں گے, آپ یہ کوشش کریں گے کہ ہاں مجھے غصہ نہیں کرنا, آپ یہ کوشش کریں گے کہ میں جو لوگوں کو ناراض کر دیتا ہوں یہ نہیں کرنا, آپ کوشش کریں گے کہ ہاں یہ جو میری ویک سائڈ ہے یہ مجھے ٹھیک کرنی ہے, زیادہ سونے کی عادت مجھے صحیح کرنی ہے اپنی. کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے زیادہ سونا؟ ٹھیک ہے, پورا ملک سو رہا ہے اس وقت, تو واقعی سو رہا ہے, سنڈے کے دن 11-12 بجے تو واقعی سو رہا. اور سچی بات یہ ہے کہ امت سو رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب جاگ جائیں, اللہ کرے کہ ہم اس طرح سے جاگیں جیسے کہ جاگنے کا حق ہے. ہم جاگ جائیں, ہم صحیح ہو جائیں. یہ دل سے دعا ہونی چاہیے, یہ دل سے تمنا ہونی چاہیے. میں آپ کو آج یہ بات بتاؤں, آج آپ ڈیٹ ڈال دیجئے اس پیج نمبر 3 کے اوپر. آج کی تاریخ میں آپ نے جو ویکنیسز لکھی ہیں اس کا ٹارگٹ آپ خود بنائیں گے کہ اب 6 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد جب میں اپنی ویکنیسز دیکھوں تو ان ویکنیسز میں کچھ کمی آ گئی ہو, کچھ بہتری آ گئی ہو. اللہ آپ کی مدد کرے گا, آپ خود اپنے اوپر کام کریں گے, اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. اور جو اسٹرینتھس ہیں وہ اسٹرینتھ جس کے اوپر آپ نے اللہ کا شکر نہیں کیا ہے, اس اسٹرینتھ کے چھن جانے کا خطرہ موجود ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب اس لسٹ کو دیکھیے, اسٹرینتھ والی لسٹ کو. کتنے لوگوں کو کوئی اسٹرینتھ ایسی نظر آ رہی ہے جس پہ لگ رہا ہے کہ ہاں اس پہ میں نے نام لے کے جیسے شکر ادا کرنا چاہیے ٹھیک سے نہیں کر سکا؟ نظر آ رہا ہے؟ اب یہ کام کرنا ہے. اسٹرینتھس اپنی نظر میں ہوں اور اس پہ شکر ہوتا رہے تو اسٹرینتھس محفوظ ہیں. شکر نہیں ہوگا تو وہ نکل جائیں گی, شکر ہوگا تو وہ بڑھ جائیں گی انشاءاللہ. ویکنیسز اپنی نظر میں ہوں, یہ اللہ کا ایک احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ کی نظر میں آ گئی ہیں آپ کی ویکنیسز. اب اس کے اوپر ایفرٹ ہو, اس کے اوپر کام ہو, ان سے باہر نکلنے کی کوشش ہو, اس کو لرن کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے کہ میری کمزوری کو میری اسٹرینتھ بنا دیجئے, مجھے اس کمزوری سے باہر نکالیے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں. ہمارا جو تیسرا کویسچن ہے جو ہمارے اس سیشن کا مرکزی موضوع ہے, ہم سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. تو پیج نمبر 4 کے اوپر میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں. میں 2 منٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ جب آپ اس سیمینار میں آ رہے تھے, جب ہم نے اس سیمینار کا نام رکھا نا ری ڈیفائننگ سکسیس, تو کتنے لوگوں کو یہ نام جو ہے نا یہ ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ بہت ہی کوئی فلسفیانہ بات ہوگی, پتہ نہیں کوئی بہت ہی مشکل سی باتیں ہوں گی. کتنے لوگوں کو یہ فیل آ رہی تھی؟ ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ نام رکھا تو ہم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ, بہت سے لوگ اس سیمینار میں نہیں آ سکیں گے, تھوڑے سے ہی آئیں گے, یعنی 2.5 کروڑ کا شہر ہے یا 2 کروڑ سے تو زیادہ ہی ہے نا, تو سب آ بھی نہیں سکتے. لیکن سکسیس کیا ہے, ممکن ہے لاکھوں ہزاروں لوگوں تک جب یہ بات پہنچے تو وہ یہ سوچیں کہ اچھا سکسیس نیڈس ٹو بی ری ڈیفائنڈ, ریئلی شوڈ وی ڈو دس. اس طرح سوچنے سے ہی انشاءاللہ بہت سو کا بھلا ہوگا. خدا کرے کہ وہ بھلا ہوا ہو. پچھلے 10-15 دن میں جب یہ بات گردش کر رہی تھی, اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سکسیس کے بارے میں جب آپ یہاں آ رہے تھے تو کتنے لوگوں نے سکسیس کے بارے میں تھوڑا سا سوچا, سکسیس ری ڈیفائن میں کیا ہوگا, ول ہی ٹیل اس اباؤٹ سکسیس, ڈیفینیشن آف سکسیس, سکسیس کیا ہوتی ہے, اس کے بارے میں کتنے لوگوں کی سوچ تھوڑی سی چلی. الحمدللہ. ناؤ آئی گیو یو 2 منٹس, یعنی 120 سیکنڈ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اپنے لفظوں میں
جو آپ کی سمجھ ہے اپنے لفظوں میں سکسیس کو ڈیفائن کیجئے. آئی گیو یو 2 minutes. یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. ٹھیک ہے جی, آپ کا ٹائم 2 منٹ ختم ہو رہا ہے. 5 4 3 2 1. تو آپ اب رائٹنگ روک دیجیے. ٹھیک ہے, تو میں چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کے رسپانسز میں سنوں. جی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا Success to me is finding inner peace and happiness and spreading love in this world. Most importantly, making sure that I'm ready to give myself in the way of Allah. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انر پیس, ہیپینس, لو, سبحان اللہ. ذرا سا ہم ادھر آتے ہیں, یہاں کوئی اگر شیئر کرے. جی آپ بتائیے. Knowing everything about yourself and accepting it as it is can be defined as success. ٹھیک ہے, knowing everything about yourself and accepting It as it is. accepting it as it is. سبحان اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, ایک ہم آگے یہاں چلتے ہیں. آپ میں سے کوئی جی بتائیے. اگر میں اپنے آپ کو ڈسکور کر لوں کہ میں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں تو یہ سکسیس ہے. اگر میں اپنے آپ کو ڈسکور کر لوں کہ میں دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں تو یہ سکسیس ہے. سبحان اللہ. جی آپ کیا کہتی ہیں؟ Success is to be something in the eyes of Allah even if you are nothing in the eyes of society. سبحان اللہ. To be something in the eyes of Allah. سبحان اللہ, بہت خوب. اور کوئی بتائے, یہاں پر ہم آتے ہیں ذرا. جی آپ بتائیے, کیا کہتے ہیں سکسیس کیا ہے؟ Sir, success is a state in which any individual able to use his skills in the best possible manner by stretching himself or herself to his or her limits to attain mental peace by removing his cognitive conflicts regarding status, wealth, fame or any other. MashaAllah, MashaAllah. جی. Sir, success to me is achieving your satisfaction level. Achieving your satisfaction level. Achieving your satisfaction level. سبحان اللہ. یہ ابھی میں یہاں پر اس کو پاز کرتا ہوں, اور یہ جو سکسیس کی ڈیفینیشن, کئی ساری سکسیس کی ڈیفینیشنز آئی ہیں اور بڑی زبردست ڈیفینیشنز آئی ہیں, اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ایک بھی ڈیفینیشن ایسی نہیں ہے جو مال بنانے کی باتیں کر رہا ہوں. مطلب کسی کو BMW, مرسیڈیز, کوئی ایسی چیز مطلب چاہیے ہی نہیں. مطلب بالکل سب وہ درویش صفت لوگوں کا ایک, یعنی کوئی بڑی. ہاں اچھا, یو آر گیونگ اس دا آئیڈیل سینیریو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آپ زبردست, یعنی بڑے زبردست, ماشاء اللہ, یہ بہت زبردست. اچھا وہ دوسری ڈیفینیشنز بھی ہیں, وہ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ میں دیتا ہوں ابھی آپ کو, آپ آئیں میرے پاس, میں ابھی بتاتا ہوں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ اگر ہم غور نہیں کرتے نا, دیکھیں نقصان کیا ہوتا ہے. اگر آپ سکسیس کی ڈیفینیشن پہ غور نہیں کریں گے تو مارکیٹ فورسز یہ ڈٹرمن کریں گی کہ سکسیس کی کون سی ڈیفینیشن کے پیچھے آپ بھاگیں. اگر آپ نے زندگی کے بڑے سوالات پہ نہیں سوچا ہے تو کیریئر زندگی بن جائے گا. زندگی میں کیریئر ہوتا ہے, کیریئر میں زندگی نہیں ہوتی. اگر آپ نے زندگی کے بڑے سوالوں پہ غور نہیں کیا ہے, سکسیس کی ڈیفینیشن پر سوچا نہیں ہے, تو بہت خطرہ اس بات کا ہے کہ جس کامیابی کو مارکیٹ فورسز کامیابی کہتی ہیں, آپ بھی اسی کامیابی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, فدا ہو جائیں گے, تمام ہو جائیں گے, حتیٰ زرتم المقابر ہو جائے گا. کامیابی ہوتی کیا ہے, اس کے اوپر سوچنا بڑا ضروری ہے. سکسیس ہے کیا؟ اس وقت دنیا کی صورتحال یہ ہے جو آپ لوگوں نے بات کی, بڑی زبردست. میں آپ لوگوں کی ڈیفینیشن سے بہت متاثر ہوا ہوں, یہ بڑی پیاری ڈیفینیشنز ہیں. مطلب تمام ڈیفینیشنز, آپ نے کہا اپنے آپ کو اس طرح جانیں, آپ نے کہا ہارمنی, انر پیس, کسی نے سیٹسفیکشن, بہت زبردست. یہ جو ساری ڈیفینیشنز بڑی زبردست ہیں, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بس اللہ کرے کہ یہ آپ کو یاد رہے, اللہ کرے کہ یہ آپ کے ذہن کا حال بن جائے, ذہن کی یادداشت نہ رہے, ذہن کی کا حال رہے. یعنی اصل میں ہیومن کیپیسٹی ایک بڑی عجیب سی ہے. کبھی ایسا ہوا, میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بات آپ نے جانی ہوئی تھی لیکن آپ اسے بھول گئے اور اس بات کو بھول کے کوئی کام کر لیا؟ ہوا کبھی ایسا یا نہیں ہوا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. بات جانی ہوئی تھی اور بات بہت کام کی تھی, کام کی بات تھی, جانی ہوئی تھی, لیکن بھول گئے
اور بھول کر کوئی کام کر لیا. ایسا ہوا؟ بہت ہوا. میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بیسک ہیومن انسان کے اندر ایک کیپیسٹی ہے. وہ کیپیسٹی کوئی بہت پازیٹیو نہیں ہے, یہ انسان کی اصل میں اس کی فطرت میں ایک کمزوری ہے. ہمیں ایک اچھی فطرت ملی ہے لیکن ہماری فطرت کی کچھ کمزوریاں ہیں. تو انسان کی ایک کیپیسٹی یہ ہے کہ آپ جانی ہوئی بات جو بہت کام کی بات ہے جانتے ہیں اسے, لیکن جاننے کے باوجود بھول جاتے ہیں. تو کام کی بات جان لینا کافی نہیں ہوتا, کام کی بات میرے ذہن کا حال بن جائے, کام کی بات میرے شعور کی سطح پر رہے, کام کی بات میرا پرسپیکٹو بن جائے, کام کی بات میرے لیے اہم ہو جائے, کام کی بات مجھے ہر حال میں کام کی لگے. یہ اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے, محنت کرنی ہوتی ہے, دعا کرنی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں پہلی دفعہ آپ کو کب پتہ لگا کہ غصہ کرنا بری بات ہے؟ پہلی دفعہ یہ بات ہماری سوسائٹی میں کسی بندے نے کب سنی ہوگی؟ پہلی دفعہ کب سنی ہوگی؟ یا چلیں ایک اور بات لیتے ہیں, پہلی دفعہ یہ والی بات کب سنی ہوگی کہ اس دنیا سے جانا بھی ہے, ایک انتقال بھی ہونا ہے, مرنا ہے, اس کے بعد وہاں جانا ہے, پھر اس دنیا میں جو حرکتیں کی ہیں اس کی بیسس پر اگر یہاں صحیح حرکتیں کی ہیں تو وہاں عیش ہیں, مزے ہیں, خیر ہے, اگر یہاں گڑبڑ کی ہے تو وہاں ٹھکائی لگے گی. یہ بات کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے یہ نہ پتا ہو, یہ بات سب کو پتا ہے. کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے؟ الحمدللہ سب کو پتا ہے. اچھا, اینی آئیڈیا کہ پہلی دفعہ یہ بات کب پتا لگی تھی؟ پہلی دفعہ کب پتا لگی تھی؟ ہاں, اندازاً رفلی کیا ایج ہوگی جس وقت یہ بات پتا لگی تھی؟ 8 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں, یعنی بہت سے بہت 6-7 سال میں سب کو پتا لگی گئی تھی نا. ایسا تو نہیں ہے نا کوئی کہ ابھی 3 دن پہلے پتا لگی. سر وہ تو میں اتفاق سے ڈولمن مال میں جا رہا تھا تو کھادی کے یا پتہ نہیں کون سی کسی فلاں جگہ پہ کھڑا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی یہ بتا رہا ہے, سر میں نے فلاں ایپ انسٹال کی نا تو اس کے ساتھ یہ پاپ اپ ونڈو کھلی جس میں یہ بات پتہ لگی. کیا ایسا ہوا یا آپ کو بہت پہلے پتہ لگ گئی تھی؟ اچھا, اب یعنی یہ بات, اچھا کیا یہ بات کام کی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات کام کی ہے یا ایویں ہی ہے, بیکار ہے, کام کی ہے؟ مجھے سمپلی یہ بتائیں, کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بات بہت کام کی ہے؟ کام کی ہے. اچھا, اب دوسرا سوال ہے, لائف میں کتنا ایسا ہوا کہ یہ کام کی بات میرے ذہن میں رہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا ہر عمل نوٹ کر رہا ہے, مجھے اپنے ہر عمل کے اوپر مجھ سے سوال کیا جائے گا. آئی ایم آنسریبل فار ایوری تھنگ واٹ آئی ڈو. مجھ سے سوال کیا جائے گا, مجھے جانا ہے, مرنا ہے, ادھر جانا ہے, یہاں حرکتیں ٹھیک ہوں گی تو وہاں عیش ہوں گے, یہاں گڑبڑ کی ہے وہاں خیر نہیں ہے میری, وہاں مجھے وہی ہوگا. یہ بات بہت کام کی ہے, یہ بات ہم جانتے بھی ہیں, لیکن یہ بات ہمارے ذہن کا حال نہیں ہے. یہ بات ہمارے شعور کی سطح پر ہر وقت ایکٹیو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک پرابلم ہے. ہم سب کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم کام کی بات جو ہم ایک دفعہ جان لیتے ہیں, ہم اس بات کو بھول سکتے ہیں. وہ بات ہمارے شعور کی پرائرٹی یا شعور کی سرفیس سے نکل جاتی ہے, ہمارے شعور میں تازہ نہیں رہتی, اور اس کام کی بات کے ساتھ جو ہمارا کمٹمنٹ کا لیول ہے وہ ڈراپ ہو سکتا ہے, نیچے آ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کام کی بات کے ساتھ آپ کا کمٹمنٹ لیول ہمیشہ بہت اوپر رہے. تو کام کی بات کے ساتھ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ کام کی بات میرے شعور میں تازہ رہے, میرے شعور میں تازہ رہے, کام کی بات میرے ذہن کا حال بن جائے, کام کی بات میری ایکٹیو کانشیسنس کے اندر مینٹین ہو جائے, کام کی بات کے ساتھ میرا کمٹمنٹ لیول پورا کا پورا ہو. تو کام کی بات کے ساتھ 2 بڑے کام کرنے ہیں. پہلی بات, کام کی بات کو بھولنے نہیں دینا, کام کی بات کو ریوائیو کرتے رہنا ہے, کام کی بات کو ریوزٹ کرتے رہنا ہے, کام کی بات کو اپنے ذہن کا حال بنانا ہے, کام کی بات کو اپنے شعور کے اندر مینٹین کرنا ہے, اور کام کی بات کے ساتھ جو میرا کمٹمنٹ ہے اس کو چیک کرنا ہے. اتنی کام کی بات کے ساتھ میرا کمٹمنٹ تو بڑا خراب ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ والی بات, غصہ
बुरी चीज है। ये बात हमारी सोसाइटी में कोई बंदा ऐसा होगा जिसे नहीं पता हो? आपके ख्याल में कोई बंदा ऐसा होगा जिसको ये पता ही ना हो गुस्सा बुरी चीज है? कोई बंदा ऐसा होगा? आप ऐसा करें, ढूंढें, कोई बंदा ऐसा होगा जिसे ये ना पता हो कि गुस्सा बुरी चीज है? होगा कोई बंदा? कोई बंदा ऐसा नहीं है। ये अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी बुनियादी बात हर बंदे के लिए अवेलेबल कर दी, फ्री में कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बंदों को पता लग गई। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये इतनी काम की बात, यानी इसका मतलब ये है कि इतनी काम की बात जब सबको पता लग गई और बहुत कम एज में पता लग गई, तो इसका मतलब है कि सोसाइटी में गुस्सा तो कोई भी नहीं करता होगा, सब मीठे मीठे बड़े मजे से बहुत अच्छे हैं आप, थैंक यू। क्या ख्याल है, ऐसा ही होगा? तो गुस्से की लाइक्लीहुड में इस बात को जानने से कमी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि ये काम की बात हमने मेमोरी के लिए जानी है, अपने शऊर में मेंटेन करने के लिए तो हमने कोशिश नहीं की। और इस काम की बात के साथ जो हमारा कमिटमेंट है वो कुछ भी नहीं है। क्या ख्याल है? अल्लाह करे कि जो भी काम की बात मुझे और आपको पता लग रही है उसके साथ हम पूरी कमिटमेंट निभा सकें, ये दुआ कीजिएगा। सक्सेस के 3 लेवल्स हैं, यहाँ 3 बातें लिखी हुई हैं जो आपकी डेफिनेशंस हैं। यही बिल्कुल बहुत सही आपने जो बताया, ये बहुत अच्छी हैं डेफिनेशंस। इसको हम एक और अंदाज से 3 लेवल्स ऑफ सक्सेस मैं बयान करता हूँ। ये खाली जगह मैंने क्यों छोड़ी है? ये खाली जगह इसलिए छोड़ी है ताकि आपको लिखना पड़े। अगर मैं लिखा हुआ दे देता तो आप क्या इस बात के साथ जो कमिटमेंट का लेवल है वो नहीं बनता जो आप अपने हाथ से इसको लिखकर अपने पर्स में डालकर घर ले जाएंगे। बात वाज़ेह हो रही है? तो नोट टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो गेस कीजिए कि वो लेवल 1 पे क्या होगा। सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? नोइंग योर वर्थवाइल गोल। ठीक है, ठीक है, नोइंग योर वर्थवाइल गोल से वो सबसे बड़ी सक्सेस कनेक्टेड है। देखें, एक होता है 3 घंटे वाला एग्जाम, होता है। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको 3 घंटे वाले एग्जाम में कामयाब होने के चक्कर में हम सब ने फंसाया है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि आप सबको 3 घंटे के एग्जाम में कामयाब होने की परेशानी में डाल दिया, तो उसके लिए हम माजरत खां हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। 3 आवर्स के एग्जाम, तो 3 घंटे का एग्जाम ज़्यादा बड़ा है या ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी है? एग्जाम का साइज बड़ा है या लाइफ का साइज बड़ा है? लाइफ का साइज बड़ा है। और इस लाइफ का साइज बड़ा है या उस लाइफ का साइज बड़ा है जो इस इंतकाल मरने के बाद शुरू होनी है इंशाअल्लाह? किस लाइफ का साइज बड़ा है? लाइफ हेयर आफ्टर का साइज बड़ा है। कितना कंपैरिजन है? डबल है, ट्रिपल है, कितना कंपैरिजन है? ये जिंदगी अगर आपकी 80 इयर्स की होगी या 50 साल की होगी या 100 साल की होगी तो वो कितनी होगी? 500 साल, 1000 साल, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, बियॉन्ड, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उस दिन मैं और आप कामयाब हो जाएं। अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि इस वक्त दुनिया का सबसे कामयाब बंदा कौन है, तो इसका सबसे सही जवाब एक है जो हम सब नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? इसलिए कि सबसे ज्यादा काम की बात मेरे जहन का हाल नहीं बना। इस दुनिया का सबसे कामयाब बंदा कौन है? इस दुनिया का सबसे कामयाब बंदा वो है जिसे ये याद है कि मुझे जाना है, जिसे ये याद है कि उस दिन मेरा सारा मामला मेरे सामने लाया जाएगा और मेरे साथ जो मैंने किया है उसका फिर मुझे कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बियर करने पड़ेंगे। सबसे कामयाब बंदा वो है जिसका रब उससे खुश है, उससे राजी है। सबसे कामयाब बंदा वो है। लेकिन इस वक्त मुस्लिम सोसाइटी के अंदर हम ऐसा रिस्पॉन्स कामयाब आदमी के बारे में बाज़ औक़ात नहीं दे पाते। जब ये सवाल होता है ना मुस्लिम सोसाइटी में, अगर हम हरम के दरवाजे पे भी खड़े हो जाएं और जितने लोग उससे उम्रा या हज करके बाहर निकल रहे हैं या उम्रा करके बाहर निकल रहे हैं और उनसे यही सवाल करें कि इस वक्त दुनिया का सबसे कामयाब आदमी कौन है, तो कम ही लोग शायद ये जवाब दे सकें कि इस वक्त दुनिया का सबसे कामयाब इंसान वो है जिससे उसका रब राजी है। आप परेशान तो नहीं हो रहे? आपको ये तो नहीं हो रहा कि धोखा हो गया, ये मौलवी साहब निकला है अंदर से? यानी कॉल मिलाई, मैसेज किया अब्बा को, बाबा
اسپیکر مولوی نکلا, دھوکا ہو گیا. ٹھیک ہے, میں مولوی نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت بنیادی بات ہے, اس بنیادی بات سے کمٹمنٹ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی مولوی کا کام نہیں ہے, ہم سب کو ٹھیک ہونا ہے. ہم حلیے کی بیسس پہ کسی کو جج نہیں کریں. ہم جو بنیادی بات ہے, جو بہت بنیادی بات ہے, اس کو سمجھیں. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو سب سے کامیاب آدمی ہے نا اس وقت دنیا کا, وہ نہیں ہے جس نے گوگل خرید لیا ہے, وہ بھی نہیں ہے جو فیس بک چلا رہا ہے, وہ بھی نہیں ہے جس نے بیریا ٹاؤن بنا لیا ہے, وہ بھی نہیں ہے جس نے برج خلیفہ کھڑا کر دیا ہے. اس وقت سب سے کامیاب آدمی وہ ہے جس کا رب اس سے راضی ہے, جس کو یہ احساس پوری قوت کے ساتھ اندر زندہ ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے, مجھے اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی ہے. وہ توبہ کرتا ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے اور اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے اور اس دن کامیاب ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی بندے کے اسٹیشن پہ تو عیش ہیں. آپ میں سے کبھی کسی نے ٹرین کا سفر کیا؟ کتنے لوگوں نے ٹرین کا سفر کیا؟ اور ٹرین کے سفر میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ اسٹیشن پہ رکنا پڑا ہو 2-3 گھنٹے کے لیے, 1-2 گھنٹے کے لیے ٹائم تھا, بیٹھنا پڑا, ٹرین لیٹ ہے, ٹھیک ہے. یا کبھی ایئرپورٹ پر زیادہ دیر اسٹے کرنا پڑا ہو, فلائٹ لیٹ ہو گئی یا فلائٹ کینسل ہو گئی یا کچھ اور پرابلم ہو گیا, ایئرپورٹ پہ ہی رکنا پڑا کافی دیر, ہوا کبھی؟ یا اسٹیشن پہ رکنا پڑا؟ اگر کوئی بندہ اسٹیشن پر قیام کی جو محنت ہے وہ منزل پر, اسٹیشن کی لائف کتنی تھوڑی دیر کی ہے, اور جہاں پہنچنا ہے وہاں زیادہ دیر ہے منزل. ہم نے اسٹیشن پہ رہنے کے وہ انتظامات کر رکھے ہیں جو منزل پر رہنے کے لیے ریکوائرڈ تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح کرے. تو سب سے کامیاب بندہ وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, سب سے کامیاب بندہ وہ ہے. تو یہ جو ہائیسٹ لیول ہے سکسیس کا, جو فرسٹ کیٹیگری ہے, اس کے ساتھ آپ لکھیں گے سکسیس ان لائف ہیئر آفٹر. جتنی اس بات کی ریئلائزیشن زیادہ ہے, جتنی اس بات کو محسوس زیادہ کرتے ہیں, اس کی فکر زیادہ کرتے ہیں, اس کی تمنا زیادہ کرتے ہیں, اس کی اسٹرگل زیادہ کرتے ہیں, اس کی دعا زیادہ کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں, اتنے آپ اچھے آدمی ہیں. اور جتنا اس بات کا خیال نہیں آتا, بس مجھے اور آپ کو اس کا خیال اللہ کرے آ جائے. میرے لیے بھی دعا کریں کہ یہ مجھے اس کا خیال صحیح سے آ جائے, اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کو اللہ کرے کہ اس کا خیال صحیح سے آ جائے. یہ سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے سکسیس کی. یعنی اگر کوئی بندہ, مجھے آپ ایک بات بتائیے, اگر کوئی بندہ ایگزام میں پاس ہو جائے 3 گھنٹے کے ایگزام میں, اور لائف میں فیل ہو جائے, 60 ایئرس کی لائف ہے اس کی, 60 سال, فرض کریں ایک آدمی کی زندگی ہے 60 سال, یا چلیں زیادہ کر لیتے ہیں, آپ کو دکھ ہو رہا ہے, 60 نہیں ہونی چاہیے, 70 75, خوش, 75 ایئرس, ٹھیک ہے. ایک بندے کی زندگی ہے 75 ایئرس, اور اس کو ایک ایگزام دینا ہے 3 گھنٹے کا, سلیبس ڈی, میتھمیٹکس, او لیولز, کس نے پڑھی ہے؟ دیکھیں, ہمیں سلیبس ڈی کی جو محنت ہے نا, وہ سلیبس ڈی کی فکر وائٹامن ڈی سے زیادہ ہوئی بھی ہے. وائٹامن ڈی ختم ہو رہا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے, سلیبس ڈی پوری نہیں ہو رہی اس کا مسئلہ. صحیح کر لیں اپنے آپ کو, صحیح کر لیں. 3 گھنٹے کے ایگزام میں اگر کوئی بندہ پوزیشن لے لیتا ہے, اور 75 ایئرس کی لائف میں کوئی بندہ رل جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, اس کی بیوی اس سے خوش نہیں ہے, یا اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے, یا اس کی بہن اس سے خوش نہیں ہے, اس کا بھائی, اس کا دوست اسے چھوڑ گیا ہے, مار کھا رہا ہے سب سے, پریشان ہو رہا ہے, ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے, زندگی میں اس کی خوشی سکون نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ اچھا سودا ہے, برا سودا ہے؟ برا سودا ہے. اچھا, اگر کوئی بندہ اس لائف میں نے 3 چیزیں شیئر کی, 3 گھنٹے کا ایگزام, 75 ایئرس کی لائف, اور ایک اور لائف جو نہ ختم ہونے والی ہے. اگر کوئی بندہ 75 ایئرس کی لائف میں تو بہت عیش کر لیتا ہے, لیکن وہاں جا کے اس کی پٹائی ہو رہی ہو, تو یہ بنے گی بات یا نہیں بنے گی؟ بنے گی؟ نہیں بنے گی. یہ بہت اہم بات ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, یہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر بندے کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے, ہمارے ایمان کو اس سطح پر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگ سکیں
کہ یا اللہ میرے لیے وہاں کی کامیابی کو ہر صورت میں محفوظ کیجئے, میں وہاں کی کامیابی کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہتا, یہاں کی کامیابی بھی مجھے چاہیے, لیکن وہاں کی کامیابی تو چاہیے ہی چاہیے. مطلب آدمی کی دل میں یہ بات ہو. اس وقت ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں. دوسرے لیول پہ جو کامیابی ہے, جس کو میں کہتا ہوں پرسنل فیملی لیول, یعنی پرسنل سلیش فیملی, یہ وہ بندہ ہے, یعنی سب سے بڑی کامیابی وہ ہے جو اس دنیا میں آپ کامیاب ہیں. دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ فیملی اور پرسنل لیول پر آپ خوش ہیں, آپ مطمئن ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی اچھی بنی ہوئی, آپ کی فیملی آپ سے خوش ہے, آپ کے گھر میں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو گھر میں سکون نہیں ملتا, باہر سکون ڈھونڈتے ہیں. آفس سے چھٹی ہو گئی, گھر نہیں جا رہے. یار کیوں نہیں گھر جا رہے بھائی؟ بس میں نہیں جا رہا, یا میں نہیں جا رہی, اس کا گھر میں دل نہیں لگتا. اس سوسائٹی میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے, اچھی پوزیشن پہ ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ سر سنڈے کے دن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مجھے گھر میں رہنا پڑتا ہے, میں گھر میں رہنا نہیں چاہتا. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو دوسرے لیول کی کامیابی یہ ہے کہ آپ وہ جو رولز ہیں نا آپ کے, آپ جب اس دنیا میں بورن ہوئے تھے تو بورن ہوتے ہی آپ سب سے پہلے جو آپ کا رول تھا وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ آپ بورن ہوئے تھے تو آپ کو ایک ٹائٹل مل گیا تھا. آپ کسی کے کیا تھے؟ کیا تھے؟ بیٹا یا بیٹی تھے. آپ بیٹا اور بیٹی تھے. پھر آپ بہن یا بھائی تھے. پھر زندگی آپ کو آگے لے کے چلی. آپ میں سے بہت سے لوگ کسی کے اسپاؤس ہوئے. پھر زندگی اور آگے لے کے جا رہی ہے. انشاءاللہ بہت سے لوگ کسی کے اسپاؤس ہوں گے, بہت سے لوگ اللہ انہیں والد یا والدہ بنا دے گا. تو یہ جو ہمارے رولز ہیں, یہ جو ہمارے گھر کے اندر ہیں, ہماری دیکھیے گھر جو ہے بہت اہم چیز ہے. جب ہم اپنی زندگی کے اس میٹر کو سوچتے نہیں ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کیریئر کو پیارے ہو جاتے ہیں, جاب کو پیارے ہو جاتے ہیں. زندگی کے اندر نا جب آپ سوچتے نہیں ہیں نا تو زندگی کے اندر ایک عجیب سا پہیہ ہے جو وشیس سائیکل ہے. اور وہ سائیکل کیا ہے؟ اس سائیکل کے 3 چیزیں ہیں, وہ میں ہوا میں بنا رہا ہوں, آپ اس کو اپنے نوٹ بک میں اس کو نوٹ کیجئے. اس کا پہلا کمپوننٹ ہے ارننگ, بہت کمانا ہے. ارننگ کی محنت. ارننگ جب ہو گئی بہت ساری تو اس کے بعد ہے بائنگ, خریدنا. اور پھر جب بہت سارا خرید لیا تو اس کے بعد ہے کنزیومنگ. اب جو کچھ خرید لیا ہے اس کو کنزیوم کرنا ہے. تو ارننگ, بائنگ, کنزیومنگ, ارننگ, بائنگ, کنزیومنگ, ارننگ, بائنگ, کنزیومنگ, زندگی اس کی نظر ہو جاتی ہے. یہ انسان خوشی کے پیچھے بھاگتا ہے, خوشی نہیں ملتی. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ اپنی فیملی میں, آپ کا جو فیملی رول ہے, آپ اس میں کامیاب ہوں. آپ ایک بہت اچھے بیٹے, بہت اچھے بھائی, بہت اچھی بہن, بہت اچھی بیوی, بہت اچھی بیٹی, یہ کامیاب ہوں. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بعد میں ہیں اور فیملی رول آپ کا پہلے ہے. آپ MBBS بعد میں ہیں اور سسٹر یا ڈاٹر یا برادر پہلے ہیں. ہمارا یہ آرڈر الٹ دیا ہے. آرڈر اس لیے الٹ گیا ہے کیونکہ ہم نے سوچا نہیں. بہت سارے لوگ پہلے ڈاکٹر ہیں, بعد میں کچھ اور ہیں. بلکہ کچھ لوگ شادی سے پہلے کہہ دیتے ہیں, دیکھیں میں نے بتا دیا میں پہلے ڈاکٹر ہوں, آپ مجھ سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو ایکسکیوز می, لیٹ می ٹیل یو, I need this much time to enjoy my doctorhood. میں تمہیں بچے ہوئے ٹائم میں سے ٹائم دوں گا یا دوں گی. میں تو پہلے بزنس مین ہوں, میں تو جناب برانڈ مینیجر ہوں. تو اگر آپ برانڈ مینیجر پہلے بن گئے ہیں اور بھائی یا بیوی یا شوہر یا بیٹا یا بیٹی بننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو آپ کامیاب آدمی نہیں ہیں. کامیابی کا جو دوسرا لیول ہے وہ ہے کہ ہم سب ان رولز میں کامیاب ہو جائیں, ان رولز میں کامیاب ہو جائیں. یہ بہت اہم سوال ہے. اس وقت بندے کو زیادہ کمانے کی فکر نے اس چیز سے دور کر دیا ہے. اور تیسرا لیول جو ہے وہ سوشو اکنامک لیول ہے. یعنی اگر میں یہ 1 2 3 جو لکھے ہوئے ہیں, 1 میں کیا لکھا؟ لائف ایئر آفٹر,
2 में लिखा पर्सनल और फैमिली, 3 में लिखा सोशो इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक का मतलब ये जो तीसरा लेवल है, इसमें से एक डोमेन है जिसको कैरियर कहेंगे। तीसरा लेवल पूरा कैरियर को नहीं देना है, इसमें हमारी सोसाइटी के अंदर हमारा रोल, लोगों की खिदमत, लोगों के साथ काम, बाहर निकलना, कोई अच्छे काम, और फिर कमाने की मेहनत, कोई और जिंदगी की और चीज, कम्युनिटी का कोई काम, दुनिया से कोई और बात। तो तीसरा लेवल यह है कि मेरा एक लीडरशिप रोल हो सोसाइटी के अंदर, मेरा एक, मैं एक्सेलेंस का मुजाहरा करूं अपने कैरियर के अंदर। मैं अच्छा कमाना बुरी बात नहीं है, बुरी बात सिर्फ कमाते रहना है, बुरी बात ज्यादा टाइम में ज्यादा कमाना है। वो आदमी जो कम टाइम में एवरेज कमाता है उस आदमी से बेहतर है जो ज्यादा टाइम में ज्यादा कमाता है। इसलिए कि जो आदमी सिर्फ कमाता है और उसके बाद कुछ ही किसी काम का नहीं बचता, वो मतलब जब उसके बच्चे बॉर्न होंगे ना, वो उनको बॉलिंग और बैटिंग नहीं कराएगा, वो उनके साथ चेस नहीं खेलेगा, उसके पास कोई और टाइम नहीं होगा किसी काम के लिए। ये कैरियर को प्यारा हो गया है। तो कैरियर का जो मैग्नेटिज्म है, अगर आप चाहते हैं आपके ऊपर वर्क ना करे तो अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। ये बात वाज़ेह हो रही है। तो एक चीज यहां पर और क्लियर कर लेते हैं। एक चीज है क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक चीज है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो 2 कॉलम्स बनाइए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको भी कहीं लिख लें। ये दोनों एक चीज नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनके बीच में लाइन ड्रॉ कीजिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है कि मैं ज्यादा कमा सकने और ज्यादा खरीद सकने और ज्यादा कंज्यूम कर सकने और ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस और आसानियां, नया फर्नीचर, नई चीजें, लेटेस्ट मोबाइल, ज्यादा महंगी जगहों पे खाने, ये सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ज्यादा कमा सकने, ज्यादा खरीद सकने, ज्यादा खर्च कर सकने की एबिलिटी पे काम करूं, इससे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ और चीज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ और चीज है। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि खुश रह सकने और खुश रख सकने के काबिल हो जाऊं, ताल्लुक को टूटने ना दूं, इसके काबिल रहूं। अगर आप वो बंदा हैं जिनके सगों ने उनसे कुट्टी की हुई है, आप बहन से बात नहीं करते, भाई से बात नहीं करते, अब्बा से बात नहीं करते, चचा से बात नहीं करते, फलां से बात नहीं करते, और जब इन्हीं से बात नहीं करते तो जब सास जिंदगी में आएगी तो उससे तो बहुत से लोग वैसी बात नहीं करते, मतलब तो बस क्योंकि पीछे से ट्रेनिंग मिल रही है ना। 7 साल की उम्र से ये ट्रेनिंग मिली है कि चचा से बात नहीं कर रहे, बाजी से बात नहीं कर रहे, बहन से बात नहीं कर रहे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि आप अपना ताल्लुक टूटने ना दें, ताल्लुक की क्वालिटी अच्छी करें, खुश रह सकें, खुश रख सकें, ताल्लुक निभा सकें। दिस इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। ज्यादा कमा सकें, ज्यादा खरीद सकें, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन और पीस और साइकोलॉजिकल हेल्थ ये आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करने से। ये बात वाज़ेह हो रही है? तो अल्लाह मुझे भी और आपको भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझने और उसको अचीव करने वाला बनाए। ये बात वाज़ेह हो रही है? तो ये 3 लेवल्स हैं। तीसरे लेवल में हमने सोशो इकोनॉमिक रखा है, जिसमें आपका सोशल नेटवर्क भी है और जिसमें आपकी और चीज़ें भी हैं और उसमें कैरियर भी है। तो ये तीनों लेवल्स पे हमें सक्सेस चाहिए। तो सबसे बड़ी सक्सेस, उसके बाद वाली सक्सेस और उसके बाद वाली सक्सेस आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। कुछ सवालात और हैं, इन सवालों में मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए दिए हैं ताकि हमारा स्कोप ऑफ थिंकिंग जो है या होराइजन ऑफ थिंकिंग जो है, यह हमारी सोच का एक करिकुलम जो है वो बढ़ जाए। हमारे सोच का भी एक करिकुलम होना चाहिए ना। व्हाट इज वर्थ थिंकिंग अबाउट, क्या ख्याल है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे हम सोचें। तो अभी इस पे मैं बात नहीं कर रहा। आपके जहन में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसका हम इंशाल्लाह कुछ टाइम निकालेंगे। ये इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, क्विक रिस्पॉन्स हर एक चीज़ के बारे में हम करते जाएं। नंबर 4, अल्लाह हमसे क्या चाहता है? हमें ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे चाहता क्या है? बहुत ही इनडायरेक्ट मैनर में मैंने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया है। आपको महसूस होता है?
ہم سے بندگی ریکوائرڈ ہے، لیکن بندگی کیا ہے یہ کبھی کسی اور موقع پہ بات کریں گے. اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ اللہ خود بتائے گا اپنے کلام میں، اس کو کھول کے دیکھنا پڑے گا. اگلے کویسچن پہ، ڈیسیشن میکنگ کیسے کی جائے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے کویسچنز جو ہمیں فل کر کے دیے رجسٹریشن فارم میں، اس میں ڈیسیشن میکنگ کے بارے میں سوال تھا. ڈیسیشن میکنگ کے بارے میں ہم ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں. ڈیسیشن میکنگ کے اوپر پیج نمبر 5 پہ آئیے. ڈیسیشن میکنگ 3 اسٹیپس ہیں. حکمت کے ساتھ اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 اسٹیجز ہیں. 3 اسٹیجز کیا ہیں؟ سب سے پہلا اسٹیج ہے انالیسس. یہ بلینک اس لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ آپ اس میں فل کریں. سب سے پہلا اسٹیج ہے انالیسس. انالیسس یہ ہے، ایک بہت عام اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب بھی کبھی زندگی میں آپ میں سے کتنے لوگوں کو اگلے 1 مہینے میں کچھ ڈیسیشنز لینے ہیں، کچھ ڈیسیشنز لینے کا ٹائم آ گیا ہے، کچھ ڈیسیشنز لینے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے بچے ہیں جنہیں ڈیسیشنز لینے ہیں ماشاءاللہ. ایک اصول میں آپ کو یہ بتاؤں گا انالیسس کا. انالیسس میں پہلا کام یہ ہے کہ آپ جتنے آپشنز اویلیبل ہیں آپ اتنے آپشنز لسٹ ڈاؤن کریں. کتنے آپشنز آپ کے پاس ہیں؟ لسٹ ڈاؤن آل پاسبل آنسرز، آل پاسبل آپشنز. بہت سے لوگ جب ڈیسیشن لیتے ہیں، اپنی لائف کا بڑا ڈیسیشن لیتے ہیں، تو 2-3 آپشنز سے زیادہ اپنی نظر میں رکھتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپشنز کتنے ہیں. چاہے وہ کیریئر سلیکشن کا ڈیسیشن ہو، چاہے وہ کچھ اور، چاہے وہ سبجیکٹ چوز کرنے کا ڈیسیشن ہو، آپشنز کتنے ہیں. ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے، اچھا آپشنز کتنے ہیں اس کے بارے میں لوگوں سے انکوائر بھی کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو کہ آپشنز کتنے ہیں. اسی انالیسس کے اندر پہلا کام ہے آپشنز لسٹ ڈاؤن کریں. دوسرا کام ہے کہ ہر آپشن کے میرٹس اور ڈی میرٹس لکھیں، پیپر پہ ورکنگ کریں. یہ بنیادی ہوم ورک ہے، یہ انالیسس ہے. اور یہ رائٹنگ میں ہوگا، یہ ایسی زبانی نہیں ہوگا. کاغذ اٹھائیں گے، پین اٹھائیں گے، سارے آپشنز لسٹ ڈاؤن کیے. فار ایوری آپشن لسٹ ڈاؤن میرٹس اینڈ ڈی میرٹس. اگر میں آپشن 1 لیتا ہوں تو اس کے میرٹس کیا ہیں، اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں. آپشن 2 لیتا ہوں، اس کے میرٹس کیا ہیں، ڈی میرٹس کیا ہیں. آپشن 3 میرٹس ڈی میرٹس، یعنی اس کا فائدہ نقصان کیا ہے ہر آپشن کا. اس پہ سوچنا ہے. جب آپ یہ ہوم ورک کر لیں تو اس ہوم ورک کو مختلف ایکسپرٹ سے ریویو کروائیں. یہ اس فیلڈ کے پروفیشنلز ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، مختلف لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آپ یہ ورکنگ دکھائیں. اور ان سے یہ کہیں، والدین سے یہ کہیں، اساتذہ سے یہ کہیں، یا ایکسپرٹ سے یہ کہیں، پروفیشنل سے یہ کہیں کہ مجھے یہ بتائیے کوئی آپشن میں نے مس تو نہیں کیا، اور بھی کوئی آپشن ہے کیا میرے پاس. اور ہر آپشن کے میرٹ اور ڈی میرٹ یا ڈی میرٹ یا پروز اینڈ کونس کے اندر میں نے کوئی چیز مس کی ہو تو وہ ایڈ کریں. اپنے ڈاکیومنٹ کو ٹھیک کروائیں. جب یہ کام ہو جائے تو دوسرا اسٹیپ ہے. دوسرے اسٹیپ میں آپ نے کسی ایسے بندے سے مشورہ کرنا ہے جس کی کوالٹی میں بتا رہا ہوں جو بڑی خطرناک کوالٹی ہے. دوسرے لیول پہ آپ مشورہ کریں گے اس بندے سے جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے کسی بندے کو جانتے ہیں جس کو یہ مسئلہ نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے؟ آپ جانتے ہیں کسی ایسے بندے کو؟ آپ جب اس سے ملتے ہیں پتہ لگتا ہے یار اس سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے ڈزنٹ میٹر، اس کو کوئی بادر ہی نہیں کر رہا، لوگ کیا کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جانتے ہیں آپ کسی کو؟ جانتے ہیں؟ تو اب مشورہ کس سے کرنا ہے اس کی میں 2-3 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی سے مشورہ کرنا ہے. پہلی بات، لوگ کیا کہیں گے، پیپل کانشیسنس، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے سر، لوگ کیا کہیں گے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات، یہ پیسے سے، دولت سے، پوزیشن سے مروب نہیں ہوتا، امپریس نہیں ہوتا. یہ وہ بندہ ہے جو امپریس نہیں ہوتا. کس چیز سے امپریس نہیں ہوتا؟ آپ لیٹسٹ آپ آئی فون لے کر گئے تو بھی اس نے نوٹس نہیں کیا، آپ پرانا والا نوکیا لے کے چلے گئے تو بھی نوٹس نہیں کیا، آپ سائیکل پہ اس سے ملنے گئے تو بھی اس کے لیے اہمیت نہیں تھی، آپ نے بہت بڑی گاڑی خرید کے اس میں گئے تو بھی اس نے کہا اچھا گاڑی پہ آئے ہو، کیوں پیدل آ جاتے ہو، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ سستی سی ٹی شرٹ پہن کے چلے گئے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، مہنگے سوٹ پہن کے چلے گئے تو بھی کوئی، مطلب وہ پیسے سے، دولت سے،
पोजीशन से इंप्रेस नहीं होता, ठीक है। तीसरी क्वालिटी उस बंदे में ये होनी चाहिए कि वो आपसे डरता नहीं है, आपसे नहीं घबराता, आपको बिल्कुल साफ विदाउट एनी तकल्लुफ हेजिटेशन साफ साफ बता देता है, भाई ये आप गलत करने जा रहे हो, ये गलत है, मैं आपको साफ बता रहा हूं ये गलत है। वो आपके मुंह पे बोल सकता है। अगर ये 3 क्वालिटीज किसी बंदे में हैं तो आप उसके साथ, अब ये सेकंड लेवल है। ये जो पहले लेवल में भी हमने मशवरा किया लेकिन उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं। ये जो सेकंड लेवल है, यानी आपको सबसे बेहतरीन मशवरा जो बंदा देगा उसके अंदर ये 3 सिफात होंगी। जिस बंदे में ये 3 सिफात हैं वो आपका सबसे बड़ा मोहसिन है, आपको बेहतरीन मशवरा दे सकता है। शर्त यह है कि उसके अंदर ये 3 बातें हों। हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि किसी ऐसे बंदे से मशवरा लेते हैं जो पहले ही उसकी मोहब्बत में फिदा है, वो मशवरा बायस्ड होता है। आप किसी ऐसे बंदे से मशवरा लेने गए जिसके ख्याल में मार्केटिंग के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए इंसान को, इंसान की ज़िंदगी का मकसद मार्केटिंग पढ़ना है। आपने कहा सर मैं सोच रहा हूँ मैं फाइनेंस लूँ या मार्केटिंग, आपके ख्याल में वो क्या बताएगा? मार्केटिंग। ज़्यादा बात करेंगे तो मारेगा कहेगा जाओ यहाँ से। तो आप ऐसे आदमी से मशवरा नहीं लें। ऐसे आदमी से मशवरा पहला डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए लें। ये बात वाज़ेह हो रही है। पहला है एनालिसिस। ये मैं आपको बहुत ब्रॉड फ्रेमवर्क दे रहा हूँ डिसीजन मेकिंग का। अब स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग कैसे होगी उसकी अलग यानी उसके अंदर कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैं एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। ये बात वाज़ेह हो रही है। तो पहला हुआ एनालिसिस, जिसमें आपने ऑप्शंस लिस्ट डाउन किया और हर ऑप्शन का मेरिट डीमेरिट सोचा। दूसरा ऑप्शन जो काम हुआ वो हुआ कि आप किसी ऐसे बंदे के पास गए जिसमें ये 3 क्वालिटीज़ थी। अल्लाह करे कि आप सबकी ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा जान पहचान में निकल आए, और अगर आपके जानने वालों में है तो दूसरों को बताएं कि वो जो साहब है ना वो ऐसी हैं, वो जो आंटी हैं वो ऐसी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, तो लोगों का भला होगा। ये कीमती आदमी है, हमारी सोसाइटी का सबसे कीमती आदमी यही है। तीसरा काम ये करें कि अब जो आपने इसकी बुनियाद पर अब कंक्लूजन, तीसरा काम ये है कि आप ठीक है अब इन सब के बाद आपका कोई ऑप्शन आपको लगेगा कि हाँ मुझे मेरा दिल ठुक रहा है कि मैं ये काम करूं, आपने अपने जहन में सोचा कि मैं ये काम करूं। अब ये जो कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले, अब कंक्लूजन की तरफ आना खुद ही जहन आ रहा होगा कि अच्छा ये करें, ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपको सामने आ जाएगा ये या ये में से कोई एक करूं। तीसरा काम है दुआ। और ये दुआ है इस्तिखारे की दुआ। आपके पास ये दुआ कहीं, आप इसको डाउनलोड कर लें, आप अपने पास जहाँ राइटिंग डेस्क है उसके सामने लगा दें। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करें और इसका मफ़हूम और मानी समझ के करें कि भाई जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ मुझे क्या पता कि ये डिसीजन सही है। मैं इस्तिखारे की दुआ का मफ़हूम आपको बयान कर रहा हूँ कि भाई मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे गाइड करें, मुझे आपसे खैर मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता कि कौन से डिसीजन में वाकई मेरे लिए खैर है, क्योंकि मैं नहीं जानता और आप जानते हैं। और अगर मैं कुछ जान भी लूँ तो मैं इस बात पे कादिर नहीं हूँ कि मैं सही डिसीजन ले सकूँ और उस डिसीजन को अपने लिए ठीक रख सकूँ। आप ही कादिर हैं, आप ही मुझे गाइड करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए, आप मुझे, और अगर वो जो जिस तरफ मेरा दिल ठुक रहा है अगर वो सही है तो मेरे उस पर बिल्कुल यकसू कर दीजिए, कन्विंस्ड कर दीजिए, क्लैरिटी दे दीजिए। और अगर उस काम में गड़बड़ है तो मेरे दिल को उससे बेजार कर दीजिए, क्योंकि अगर वो काम गड़बड़ है और मैंने नहीं किया लेकिन दिल मेरा चाहता रहा तो भी गड़बड़ है, तो मुझे उससे बेजार कर दीजिए और मुझे इस पर मुतमईन कर दीजिए। ये इसका तर्जुमा, इसको आप जितनी आप इसके लिए दुआ करेंगे उतना बेहतर होगा। अगर आप डिसीजन मेकिंग में ये 3 काम करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, ये एक बहुत ब्रॉड फ्रेमवर्क है, आपको इंशाअल्लाह नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। इसी पेज पे आखिरी एक पॉइंट है, बस मैं वो शेयर करूंगा और मैं अब कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। ऑन पेज नंबर 5, विजन फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। अपने आप को डेवलप करने का कोई विजन हमारा हो तो क्या हो, ठीक है। आप गेस करें कि इन 4 खानों में क्या आएगा। अपने ऊपर काम करना है,
4 خانوں میں کام کرنا ہے, اس میں, اس میں, اس میں, اس میں. گیس کریں. کانفیڈنس, اچھا ٹھیک ہے. خود کو سمجھنا, ٹھیک ہے. نالج, ٹھیک ہے. ریلیشن شپس, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لرننگ, ٹھیک ہے. ایکسپوجر, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تھنکنگ پاور, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو 4 خانے ہیں, اس میں سب سے پہلے خانے میں آپ لکھیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اس کو بریکٹ میں آپ مائنڈ بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی فی الحال. اس میں آپ کو کلیئرٹی چاہیے. آپ یہ کام کیسے ہوگا, اس کی فیسیلیٹیشن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ بڑے سوالات, آپ کو جو پہلے صفحے پہ سوالات لکھے ہیں وہ سوالات کس کس کو وہ سوالات پہ سوچنا, غور کرنا اچھا لگا, جو لسٹ آف کوسچنز میں نے دیا ہے آپ کو لگا کہ ہاں یہ واقعی اچھے سوال ہیں, اس پہ مجھے سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو ایک انداز یہ ہے, مثال کے طور پر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یہ پہلا ایریا ہے. اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اچھے سوالوں پہ سوچئے, ان لوگوں سے جڑیے جو بہت قابل لوگ ہیں, سوال کیجئے, بڑے سوال اٹھائیے, مطالعہ کیجئے, ریڈنگ کیجئے, لیکن ریڈنگ مشورے سے کیجئے, اچھی چیز ریڈ کیجئے. ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی. بلکہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا آپ نے کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے جو پڑھنے والی نہیں تھی؟ سمجھ گئے؟ سب نے پڑھی ہے. تو ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی. پڑھنے والی کتاب ہی پڑھنے والی ہوتی ہے, اس کو مشورے سے بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کو یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے کہ رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, علم کا سب سے بڑا سرچشمہ کہاں ہے, سب سے بڑی نالج کا سورس کہاں ہے, تو کہاں سے مجھے اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, وہ کام کرنا ہے. دوسری سائٹ پر آپ آتے ہیں, جو دوسرا خانہ ہے وہ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ, جس کے ساتھ آپ ہارٹ بھی لکھ دیں بریکٹ میں. مثال کے طور پر غصے کی بات میں نے کی, میں نے آج کی نشست میں جو چیزیں کی ہیں نا وہ میں نے تھوڑی تھوڑی ٹچ کی ہیں ان چیزوں کو, میں اب ان کو خانے میں ذرا آرگنائز کر رہا ہوں. تو جو دوسرا خانہ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ کا, آپ کا مزاج, آپ کو غصہ تو نہیں آتا, آپ کو جیلسی تو فیل نہیں ہوتی. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں جیلسی فیل ہو رہی ہے, بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ انہیں جیلسی فیل ہو رہی ہے. تو اگر جیلسی فیل ہو رہی ہے تو اپنے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ فیل نہ ہو. ایک ٹپ میں دیتا ہوں, اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے اندر جیلسی فیل ہو رہی ہے, تو جس بندے سے جیلس ہو رہے ہیں اس کے لیے دعا کیجئے, اس کے حق میں وہ دعا مانگیے جو آپ اپنے لیے مانگتے ہیں. جب آپ کو یہ خطرہ محسوس ہو کہ مجھے اس سے جیلسی فیل ہو رہی ہے, اس کے حق میں وہ دعا مانگیے جو آپ اپنے حق میں مانگتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے جیلسی سے بچا. تو ایمان کہاں ہوتا ہے, دل میں ہوتا ہے, دماغ میں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو ایموشنل ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا کھونٹا ہے ایمان, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا کھونٹا ہے قرآن. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اپنے ہارٹ پہ کام کرنا ہے. میں خوش کیسے رہوں, میں برا کیسے نہ مانوں, میں لوگوں کو کیسے, میں اپنے ایموشنز کو کیسے سمجھوں, میں اپنی فیلنگز کو کیسے اچھا بناؤں, یہ ساری چیزیں, شکر کیسے کروں, یہ ساری چیزیں, یہ بہت بڑا ڈومین ہے. یہ میں صرف آپ کو آؤٹ لائن دے رہا ہوں. آف کورس اس چھوٹے سے سیشن میں ہم سب کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کے پاس ایک بگ پکچر آ گئی کہ اچھا میری پرسنل ڈیولپمنٹ کے 4 ڈومینز ہیں, مجھے اس پہ کام کرنا ہے, اس پہ بھی کرنا ہے, اس پہ بھی کرنا ہے, اس پہ بھی کرنا ہے, اگر آپ کے پاس ایک بگ پکچر آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بعد میں کام کر سکیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میری کوشش یہ تھی کہ میں ایک بگ پکچر آپ کو ایک براڈر ویو دے دوں. تو تیسرا ڈومین ہے آپ کے ریلیشن شپس یا سوشل ڈیولپمنٹ. تو پہلا انٹلیکچوئل ہوا, دوسرا ایموشنل ہوا, تیسرا سوشل ہوا, جس میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ میرے دوست میرے دوستوں سے پھڈے کیوں ہوتے رہتے ہیں, بنتی کیوں نہیں ہے, لڑائی کیوں ہوتی رہتی ہے, کبھی کوئی ناراض ہو گیا, کبھی کوئی ناراض ہو گیا, کبھی میں ناراض ہو گیا, کبھی وہ ناراض ہو گیا. اور دوست, اچھا دوست کون ہوتا ہے, دوست کیسے بناؤں,
दोस्ती को कैसे टूटने ना दूं, रिश्तेदारी को कैसे निभाऊं, नेबरहुड में कैसे अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाऊं. कुछ लोग होते हैं जो बड़ी अच्छी अपनी बनाते हैं. तो यूजुअली इन चारों डोमेन्स जो मैं बयान करूंगा, सोशल डेवलपमेंट इन चारों में फिर भी थोड़ा, यानी कुछ लोग इस पे कर रहे होते हैं काम, लेकिन जितना आप इंटेलेक्चुअल पर और इमोशनल पे काम करेंगे, सोशल डेवलपमेंट पे खुद ही काम होगा. जितना आप उन दोनों को ठीक करेंगे इंशाअल्लाह, इस पे भी उसका असर आएगा. ये चारों डोमेन्स एक दूसरे से कह लीजिए एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो चौथा डोमेन है वो है फिजिकल बॉडी. तो पहला इंटेलेक्चुअल ब्रैकेट में माइंड, दूसरा इमोशनल ब्रैकेट में हार्ट, तीसरा सोशल ब्रैकेट में रिलेशनशिप्स, चौथा फिजिकल ब्रैकेट में बॉडी. आज कितने लोग सुबह कोई फल खा के आए हैं? अच्छा 25-30 लोग हैं, बहुत ही सेहतमंद कौम है. कितने लोगों ने पिछले 24 आवर्स में कोई फिजिकल एक्सरसाइज की है? सुभान अल्लाह. फिजिकल एक्सरसाइज मर्द और औरत सब पर फर्ज नहीं है, लेकिन सबके लिए अच्छी है. ठीक है. तो फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप ये देखें कि आप ओवरवेट तो नहीं हो रहे, अंडरवेट तो नहीं हो रहे, सिलेबस डी की तो फिक्र है, विटामिन डी की फिक्र नहीं है. तो अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें. अगर शुगर की एडिक्शन हो गई है तो उससे बाहर निकलें. अगर जिगर के इस टुकड़े की मोहब्बत में चले गए हैं तो इससे निकलें. ये जिगर का टुकड़ा है. आपको पता है जिगर का टुकड़ा किसे कहते हैं? जिसको हर थोड़ी देर के बाद देखने का दिल चाहे, जिसके बगैर जिंदगी गुजारने की कोई मतलब, जिसके बगैर मैं जिंदगी गुजार ही ना सकूं, वो है जिगर का टुकड़ा. इन चारों एरियाज में हमारी डेवलपमेंट के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट. हमारे बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि किसी ने उनसे कहा कि सर मोबाइल फ़ोन का क्या फ़ायदा है? मोबाइल फ़ोन की वजह से आज के दौर में मोबाइल फ़ोन ने किसी आदमी को जाहिल नहीं रहने दिया. तो हमारे बुजुर्ग ने फरमाया कि हाँ, लेकिन किसी को आलिम भी नहीं बनने दिया इसी की वजह से. मतलब ये जो प्रॉब्लम है, हमें अपने ऊपर काम करना है, इन चारों एरियाज़ में काम करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, फिज़िकल हेल्थ, और इन चारों एरियाज़ पे काम करना है. और इसके साथ अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे साथ बेहतरी का मामला करे. और दुआ कीजिए कि वो तमाम लोग जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाने में अपना हिस्सा डाला, आपके वालिदैन, आपके टीचर्स, आपके दोस्त, जिस तरह आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, जिस तरह आपने टाइम निकाला, अल्लाह इसको, इस मेहनत को कबूल करे और आपको हर वो कामयाबी अता करे जो वाकई कामयाबी होती है. इस दुनिया की भी सारी कामयाबियाँ दे, उस दुनिया की भी सारी कामयाबियाँ आपके हिस्से में आए. अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे तलबा को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, हमें अपने पेरेंट्स के लिए सदका जारिया बनाए.